وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 39. موضوع: کیا ہمارے نیک اعمال کی حیثیت سراب کی سی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق کو عطا سے نوازتا ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 39. لفظی ترجمہ: والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ ناشکرے ہیں. اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، نیک اعمال کی مثال ایسی ہے، کسراب بقیۃ، گویا کہ ایک سراب چمکتا ہوا، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا جو ہے اسے پانی سمجھے، پیاسا پانی سمجھے. حتی اذا جاءہ، یا جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے. فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال نیک کی مثال دی ہے کہ وہ کافر جو ہے اپنے اعمال حسنہ کو، جو بظاہر اعمال حسنہ ہیں، اس کو تو بہت اچھا پاتے ہیں اور اس سے کچھ امید لگا لیتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں پاتے. لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ کو وہاں پاتے ہیں اور وہ اس کا حساب پورا لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. ایک بات سامعین کرام، اگر ہم دل میں اپنے بٹھا لیں کہ یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ تھوڑی ہے، اور یہ بات بھی دل میں اگر ہم بٹھا لیں کہ یہ اس تھوڑی سے وقت کا سارا یعنی جو نتیجہ ہے وہ ہماری اخروی زندگی پر مرتب ہوگا. دیکھیں، یہاں تو یہ تو ہم مانتے ہیں، ہمیں عقل سے ثابت ہے کہ یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے.
اچھا، پھر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، یعنی دوبارہ یہ مہلت اور یہ وقت اسے نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت جو ہم یہاں گزار رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے اور بہت نادر ہے، بہت قیمتی ہے، یہ پھر نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے سامعین کرام عقائد کے حساب سے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گیا ہے وہ واپس یہاں نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ سامعین کرام دنیا ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا سفر ہے کہ اگر اس کو فضول گزار دیا جائے تو پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔ یہ ایک مقصد کے لیے ہے، یہ سفر جو ہے یہ ایک مقصد کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے۔ اگر ہم اس مقصد سے غافل رہے یا معلوم ہوا ہمیں لیکن ہم نے اس مقصد کو اپنی منزل نہیں بنایا تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ پھر ہمارے حد و شمار سے باہر ہے۔ جو نقصان ہمیں ملنے والا ہے یا جس نقصان کا ہم سامنا کریں گے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ عام طور پہ آپ اور میں اگر دیکھیں تو یہ زندگی ہم بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں، فضول گزار رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی جو مقاصد مقاصد باطلہ ہم نے طے کر لیے ہیں اس میں سے کوئی مقصد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اپنا اگر ظاہر ہے اس کو ہم اصل سمجھتے ہیں، اس ظاہر سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جن بیوی بچوں شوہر کو ہم اپنی اثاثہ قرار دیتے ہیں یا جن مال و دولت یا جو جائیداد ہم نے جمع کر لی ہے اس کو اگر ہم اپنا اثاثہ قرار دیتے ہیں وہ اثاثہ زیرو ہو جائے گا، موت کے وقت وہ بالکل آپ کا نہیں رہے گا، اس کے مالک دوسرے بنا دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام، اور حقیقت یہ ہے، اور اگر آپ اس پہ سوچیں اور میرے ساتھ اتفاق کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ ظاہر دنیا کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اور ساری ترجیحات جو ہیں ہماری ظاہر دنیا کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے کام نہیں آنے والی۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو بالکل بودا ہے، بالکل بودا ہے۔ بودا مطلب یہ آپ اس کو، یعنی ایک کپڑا، بودا کپڑا ہوتا ہے نا، میں آپ کو ہو سکتا ہے بودا کا لفظ کسی کو ترجمہ نہ آتا ہو یا معنی نہ جانتا ہو، ایک سفید کپڑا ہے، بہت اچھا ہے، اور کپڑا تو ظاہر ہے اس سے کچھ بنانا ہوتا ہے، کچھ سینا ہوتا ہے، کچھ کپڑے بنتے ہیں، کچھ یہ وہ، لیکن دیکھنے میں ایک کپڑا بہت اچھا ہے، پیارا ہے، لیکن جب آپ ہاتھ میں اسے اٹھاتے ہیں تو وہ ایک تھان ہے مثال کے طور پہ، تو وہ مطلب تھوڑا سا آپ اس کو کھینچیں تو وہ اتنا بودا ہے کہ فوراً چر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ اسی کی طرح مثال ہے سامعین کرام۔ جو کچھ ہم جمع کرتے رہتے ہیں یا جن مقاصد کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، آخر میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بودھی ثابت ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن آپ نے سنا بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يَوْمَئِذٍ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوگی، فکر ہوگی، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا، اور نہ لوگ جو ملیں گے وہاں ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں کہ بھئی کیسے ہو، کیا حال ہے۔ یہاں تو ہوتا ہے نا، مطلب میں مردان میں ہوں اور برطانیہ چلا گیا مثال کے طور پہ، تو وہاں مجھے ایک مردان کے رہنے والا دوسرا ساتھی مل جاتا ہے اچانک سڑک پہ چلتا ہوا، تو اس کو دیکھ کے میں ہلو ہائی تو کرتا ہوں نا، بھائی کیسے ہو، کیسا تھا مردان، وہ مجھ سے پوچھے گا، میں اس سے پوچھوں گا کہ بھئی یہاں کوئی ہوٹل بتاؤ، یہ بتاؤ، کھانے کی جگہ بتاؤ، بہرحال گرم جوشی سے ملیں گے۔ یعنی ایک نئی جگہ پہ دو مسافر، ایک وطن کے رہنے والے دو مسافر بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں، لیکن یہی ماں باپ، بیٹا بہن بھائی وغیرہ، یہ جب وہاں میدان حشر میں ملیں گے ایک دوسرے کا حال تک نہیں پہنچیں گے، نہ وہ رشتے کام آئیں گے، نہ رشتوں کو تو بھول جائیں گے۔ یہ تو یہاں ہی ایسا ہوگا جب
قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں ہے غالباً کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، ہر حاملہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی، یعنی تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو وہ دودھ جس بچے تو یہ اتنا یہاں اور پھر جہنم کا تو کیا کہنے ہیں سامنے کرام۔ بہرحال یہ بڑا سخت بقانے والا ہے، اور اس سے اس کو اس وقت کو بھلا دینا یا اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دینا یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ یہاں جو اب آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ آیات نور کا ایک تسلسل ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں آ کے اکتساب نور نہ کیا، اللہ کے بندوں سے جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہیں ان سے رابطہ نہ کیا، سچے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، اللہ کے اپنے دل کو نورانی نہ بنایا۔ میں آیات نور کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو نورانی نہ بنایا اور اپنے عروج تک نہ پہنچا۔ یہاں لفظ آیا والذین کفروا، جن لوگوں نے جو یعنی اس مضمون سے جو لوگ انکار کرتے ہیں، یہ جو سارا مضمون بیان ہوا ہے، مضمون یہ ہے کہ اے انسان تم نور حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نور ہے، تمہیں نورانی عروج کے لیے اللہ تعالیٰ نے، روحانی عروج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کیا ہے۔ تو والذین کفروا سے مراد وہ کافر نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ جب آیات پڑھتے ہیں نا والذین کفروا، تو ہم سرے سے اپنے آپ کو ایسے نکال لیتے ہیں جیسے کسی آٹے میں مکھی گر گئی اور اس کو بس نکال کے پھینک دیں، یعنی ہم کسی حد و شمار میں یہ اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ سامعین کرام بات ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل بات ہوتی ہے روش کی، عادت کی، اس عقیدے کی، اس نظریے کی جس کی بنا آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ تو دنیا کا بن چکا ہے سامعین کرام، ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، خدا پرست تو نہیں ہے۔ تو کافر پھر کیسا ہوتا ہے؟ یہی کافروں کی صفات ہیں کہ کافر جو ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان نہیں ہے اس کا، آخر جنت کے بارے میں اس کا کوئی یقین نہیں ہے، دوزخ کے بارے میں اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ یہی عقائد و اعمال تو ہم نے اپنا لیے کافروں کے، جو کافر کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کنا بمبعوثین، کہ یہی ہے زندگی، مر رہے جی رہے اور پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور وما کنا بمبعوثین۔ تو سامعین کرام یہ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ والذین کفروا، جو ناشکرے لوگ ہیں۔ دیکھیں ناشکری ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر میں یعنی آپ میرے ساتھ پھر بہت زیادہ اختلاف نہیں کر سکتے اس بارے میں۔ اگر میں کفر کا کفرو کا معنی ناشکرے لوگ کہہ دوں تو ہر کافر جو ہے ناشکرا ہے، ہر ناشکرا جو ہے وہ کافر ہے، نہیں مانتا، ناشکرا ہے، جو زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، جنہوں نے دیکھیں قرآن کی زبان میں اگر میں کہوں وہ لوگ جنہوں نے ظاہر زندگی کو پسند کر لیا ہے مقابلہ آخرت کے۔ اب ہمارا اور کیا ہے، ہم بھی تو ظاہر سے محبت کر رہے ہیں اور آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، آخرت کی زندگی سے ہماری محبت نہیں ہے اور اس کے لیے تیاری بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، دنیا دار لوگ۔ میں اگر آپ کی بہت آسانی کے لیے لفظ کہوں تو پھر میں کہوں گا دنیا دار۔ تو دنیا داری جو ہے وہ تو ایک لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے جو آپ زندگی گزارتے ہیں دنیا کے لیے، یہ پھر دنیا داری کہلاتی ہے اور یہ تو ایک لعنت ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بتا دوں۔ والذین کفروا، جو لوگ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کر رہے ہیں معاشرے کے دباؤ کے تحت یا اپنی عادات کے تحت، لیکن منزل اللہ نہیں ہے،
منزل دنیا ہے، محبوب ان کو دنیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ناشکرے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن ان کی ترجیح نہیں ہے، تو یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ آپ اس قرآن کے آئینے میں خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اب چونکہ ان کے اعمال کچھ اعمال نیک تو ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص دنیا کو محبوب و مطلوب و مقصود بنا کے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی بظاہر پڑھ رہا ہے، لیکن ان کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک سراب کیا ہوتا ہے ریگستان میں گرمی کے موسم میں، آپ دیکھیں دور سے ریت آپ کو چمکتی بھی لگتی ہے، اور پیاسا جاتا ہے گھسیٹتا ہوا اور پیدل، ظاہر ہے جس طریقے سے بھی وہ جاتا ہے، لیکن وہاں جب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر موت سے یہ مثال ہے، میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بیان کر رہا ہوں۔ تو وہاں جا کے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا، اب واپس جا نہیں سکتا، اب جائے گا کہاں؟ تو پھر موت اس کی واقع ہو جاتی ہے اور حساب اس کا چکتا کر دیا جاتا ہے، چونکہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کا حساب دنیا سے چکتا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں جو مضمون ہے سامعین کرام، یعنی جو اعمال نیک ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہیں، تسبیحات ہیں، اور ماتھے پہ جو ہے داغ سجدہ بھی لگا لیا ہے، اور یہ سارے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اچھے اعمال کہہ رہے ہیں بظاہر، اور بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو دین کو صرف حقوق و لباس خیال کرتے ہیں۔ وہ تو ایک غلط فہمی کی بات ہے کہ بھئی میں اگر نماز پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا تو کیا ہوا، میں تو غریبوں کی امداد کرتا ہوں اور خیراتی پیسے دیتا ہوں اور یتیموں کے ساتھ جو ہے یتیم خانے میں ہر مہینے پیسے دیتا ہوں، یا یہ اچھے کام کیے ہیں، میں نے اسپتال بنوا لیا ہے لوگوں کے لیے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ اسی کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حقوق و لباس کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ تو بہرحال یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ نظریہ زندگی ایک عقیدے کے بغیر اگر گزاری جائے تو اعمال جو ہیں وہ بیکار جاتے ہیں۔ دین کا ایک مشہور وہ ہے اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں یہی مضمون دوبارہ آپ کو ادا کر دوں۔ دیکھیں دنیا میں رہنے کی نیت، اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ نے دنیا ہی کو بنا لیا کہ بس یہ دنیا میں نے حاصل کرنی ہے جس طرح بھی ہو، اور آج سامعین کرام وہ ماحول ہے کہ بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ اجتماعی طور پہ جو رشوت ہے، کرپشن ہے، رشوت ستانی وغیرہ، یہ کیا ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پہ فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے، لیکن ہمارا جہنم پہ یقین ہو تو ہم رشوت سے بچیں نا۔ آپ رشوت دیکھیں معاشرے میں ناسور کی طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پھر جو کرپشن ہے سرکاری محکموں میں، جو قوم کا مال ہے یا جس طرح اس کو بے دردی سے لوٹا جاتا ہے، حتی الامکان جتنا جس کا بس چاہے وہ کر رہے ہیں۔ کیا ٹھیکیدار ہیں وہ دیکھیں بس کرپشن کر کے رشوت دے کے کہ وہ اپنے کام چلا رہے ہیں، بوگس کام کر رہے ہیں، 2 نمبر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں محلہ جو ہے وہ سیمنٹ سے ٹھیکیدار نے بنا دیا، لاکھوں روپے جتنا بھی تھا اس کا اسٹیمیٹ وہ لے گیا، پھر 6 مہینے بعد وہ ڈھہ ہو گیا، سیمنٹ اس نے پورا ڈالا نہیں تھا ہر جگہ، پھر سال بعد دوبارہ وہ گلی بنا دی گئی۔ تو یہ یعنی ہر ایک کو جو ہے نا، یہ آپ میری بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، یہ بھی ہم نہیں مانتے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، یہ بھی ہم نہیں مانتے۔
ہمیں تو دنیا کی چیزیں محبوب ہیں، یہ میری بیوی، یہ میں، یہ میری اولاد، یہ میرے مال، یہ میرا کاروبار، یہ میرے کارخانے، تو اس پہ جو ہے وہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اسی کو حاصل کرو اور کھا لے، پی لے، جی لے، اچھی زندگی گزارو، آرام سے زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ یہ آپ کہتے ہیں نا آرام سے زندگی، بڑھاپا آپ کہتے ہیں آرام سے گزر جائے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا سامنے کرام، والذین کفروا اعمالهم کسراب، یہ وہ لوگ ہیں سامعین کرام جو جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب۔ اب وہ اس کو آپ جو نام بھی دیں، کافر نام دیں، مسلمان نام دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس سے کوئی فرق نہیں کہ آپ نام سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں یا مسلمان کہہ رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے تو عقیدے سے۔ عقیدہ اگر اللہ ایمان باللہ نہ ہو، بالکل واضح الفاظ میں بلا خوف و تردید میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کا ایمان باللہ نہیں ہے اور باطل پہ اس کا ایمان ہے، جو کوئی بھی ہے باطل، تو پھر یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کی مثال سراب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نیک اعمال ہیں اس کی مثال ریگستان میں چمکتے ہوئے سراب سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پیاسا جو ہے اس چمکتے ہوئے چیز کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے اور جب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہم جو نیک اعمال بظاہر کر رہے ہیں بغیر ایمان باللہ کے، اب یہ دیکھیں آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ایمان کا مطلب جانیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر ایمان باللہ کے جو نیک اعمال جو لوگ بھی کر رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ سراب جو ہے اس میں اس کی حقیقت جو نظر آتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ پانی نظر آتا ہے وہ پانی تو نہیں ہوتا، وہ تو چمکتی بھی ریت ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب جائیں گے قبر میں، اور قبر میں جانا تو یقینی ہے سامعین کرام، انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، اور لیکن قبر میں جو چیزیں کام آئیں گی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں اور صدقات دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کی حیثیت جو ہے وہ سراب کی سی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ آپ کی نیت آخرت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم لوگوں کی نیت بحیثیت مجموعی دنیا بن چکی ہے، دنیا اور ما فیہا، ایک دوڑ ہے، دنیا کی طرف ایک دوڑ ہے، بہت کھا لے، پی لے، جی لے، اچھا کماؤ، اچھا پہنو اور اچھی طرح رہو۔ وہ بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں نا کہ یہ کیا، اپنے میاں سے، یہ کیا تم نے جہنم میں ہمیں رکھا ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے، اور نہ ڈھنگ کا پہننا ہے۔ تو یہ سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور بات یہ ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذین کفروا اعمالهم
اور جو لوگ کافر ہیں ان کی اعمال نیک کی مثال ایسی ہے کسراب بقیعۃ، گویا کہ ایک چمکتا ہوا سراب، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اللہ کو وہاں پاتا ہے، فوفاہ حسابا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکتا کر دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے یہ قرآن میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ قیامت کے دن ان کے اعمال نیک کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یا دوسری جگہ یہ مضمون ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دوڑ دھوپ گم ہو گئیں، صرف ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو مقصود بنا کے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ روایتی طور پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہیں، لیکن مقصود آپ کا دنیا ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں، اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اس میں یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، چلو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، چلو زکوٰۃ تو دے دی ہے، چلو روزے تو رکھ رہے ہیں، چلو ہر سال عمرے اور حج پہ تو جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا کہ اگر ہم دنیا داری کر رہے ہیں؟ تو یہ بات سامعین کرام نظریے کی ہے۔ مومن کا ایمان جو ہے وہ آخرت پہ ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب آخرت پہ آپ کا ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، اور جیسا کہ نہیں ہے، میں اجتماعی رویے کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اجتماعی رویہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر پہ آپ دیکھ لیں نا، اپنے سیاستدانوں کا حال دیکھ لیں، ساری ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات، غیبتیں اور بہتان تراشیاں، اور ساری توجہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف تمام سیاستدانوں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا داری ہوگی نا، دنیا داری ہوگی کہ آپ دنیا ہی کو چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارا جو ہے ظاہر کے گرداب میں خود بھی پھنسا ہوا ہے اور ہمیں بھی پھنسایا ہوا ہے، عوام الناس کو۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ اب سنتے ہیں سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. As for those who disbelieve, their works are like a mirage in a desert. The thirsty assumes it is to be water, until, when he has reached it, he finds it to be nothing. But there he finds God, who settles his account in full. God is swift in reckoning. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔